تیسری بات یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے دوست ارشاد بھٹی صاحب کا بھٹو صاحب کے ساتھ؟ ایک کوئی ارشاد بھٹی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کی گرومنگ ہوئی ہے جی جی وہ یہاں سے پتہ چلا ہوئی ہے رجت پسند گڑتی میرا خیال ہے بھٹی صاحب نو ادھی ہے رجت پسندی تھی. یعنی جو بندہ جو دوست ہمارا دوست تو ہیں اور بھائی بھی ہیں وہ تو کوالیفائی کرتے ہیں تو لیکن جو ضیاء الحق کی ذات میں وہ ایک خیر ڈھونڈ لے اور ایک لیڈر ڈھونڈ لے اور ڈکٹیٹروں کی حمایت کرے اور ڈکٹیٹروں کی حمایت کریں اور یہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کو یہ سوال نکال کے لائے ہیں میں وہ کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے میرے دیش کے بچوں رکھنا اسے سنبھال کے. تو وہ ارشاد بھٹی لائے ہیں طوفان سے سوال نکال کے کہ جی انہوں نے فاطمہ جناح صاحبہ کی مخالفت کی اور بھٹو صاحب نے جی انہیں کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتی بھائی بھٹی صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں صرف حضرت علی علیہ السلام ہے جنہوں نے معصومیت میں کلمہ توحید پڑھا اور اسلام لائے. باقی اسلام پہ وہ انہوں نے بیعت کی اور نبوت پہ انہوں نے کلمہ حق اس پہ کہا. باقی تو سارے جو احباب ہیں وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے. تو پھر کیا ان کو اسی تانا پھر تو عشرہ مبشرہ ہوئے ہیں صحابہ کرام اور عزتیں ملی ہیں اور وہ عظیم ہستیاں ہوئی ہیں اور ہمارے لیے ان کی اسوا جو ہے وہ مشعل راہ ہے. تو ہم کیا ان کو بھی تانا دیتے رہیں؟ تو میری جان پٹی صاحب کتے اگے بھی نکلو ٹوپی پا لیے ترچھی ٹوپی والے اچھا ٹوپی پا کے گنج چھپایا انہوں نے نہیں ایپ چھپائے پٹی صاحب نے بوٹاکس کنا اچھا گلاں چ بھرایا ہے پلاسٹک دا حسن پلاسٹک دا اور اس حسن دا فائدہ بڑا جے کہ جدو بندہ سوچے نا میرا نک ونگا ہو گیا یا کوئی ہونٹ انج دے ہو گیا نا کہ ایک پلاسٹک دا برتن پگلوائے تو اپنی مینٹیننس کروا لے. اب پٹی صاحب ایویں خرچہ کیتا جی ایویں کسے غریب دا تسی کوئی روزہ کھلوا دندے کوئی کسے اونوں کوئی اپنا دندے بول دے نا قریب نہیں میرا فکرہ تے مکمل ہوندے. میں کہ یہ تسی تے پہلا ہی سونے سو تے ایویں اپنا ڈس بیلنس ہم تے سونے ہی لگدے ہو. تسی اے گل کرنی سی کہ سونے سن اج تو بعد نا تسی کلے ہی کریا کرنا کیونکہ تہاڈی میری کمٹمنٹ ہے کہ اسی سچ بولنا ہے. وہ تے آفٹر بو ٹاکس نہیں سونے ہوئے پہلے کدو پٹی صاحب کوجے نہیں ہے انہاں دے خیالات کوجے نے انہاں دے نظریات کوجے سونے دا نین نقش تے جڑے نے نین نقش تے او سہیل صاحب نے انہاں نوں کہیا ہاں جی کہ جویں مٹی دا گھوڑا ہوندا ہے. پھر دسو ہن سہیل صاحب دی گل سٹن والی ہے اسی تہاڈی گل تے یقین کریے کہ او سونے نے یا اسی سہیل صاحب دی گل تے کریے؟ یار مٹی دا گھوڑا بھی جڑی ہے نا اس دھرتی دی چیز ہے. بھٹی صاحب اس دھرتی دی چیز نہیں ایلین نواز بندہ جی اور آج کل مذہب فروشی کر رہے نے وائرل مولانا حضرات دے انٹرویوز کر رہے نے کہ شاید میرا یوٹیوب انج ہی چل جائے. کیونکہ انہاں کول نا جن یوتھیا انسپائرڈ یوٹیوبر نے نا پہلے ایک طریقہ سی کہ روز عمران خان دے بارے جھوٹ بولو کہ جی اج باہر آ رہا جی اج بیگم صاحبہ نال ملاقات ہو گئی جی اج انج ہو گیا جی اج ٹرمپ فون کر رہا جی اج رچرڈ گرنیل نے انج کرتا ہے جی انہوں نے کہا جی لمے پالا. وہ جب سے جھوٹ بکنا ان کا بند ہوا ہے تو بھٹی صاحب جیسے جو یوٹیوبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں وائرل ہیں. اب وہ مذہب میں جو کانٹروورشل چیزیں ہیں ان کو لے کے مختلف علماء حضرات کے پاس جا کے تو ملین ویوز لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ آفتاب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مذہب فروشی تو ہو رہی ہے. پٹی صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے نہ تو تبلیغ ہو رہی ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی نے اگر کوئی بریلوی ہے تو اس نے حنفی ہو جا اس نے وہ اہل حدیث ہو جانا ہے یا اہل حدیث دیوبندی ہے. اس نے ان جو یہ ہے نا یوٹیوب اور اس طرح کے جو سلسلے ہیں ٹک ٹاک پہ سن کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمان لے آئے گا اور اپنا فرقہ چینج کر لے اور یہ فرقہ چینج کر لے گا. یہ چھوٹے بھر کے مطلب سیاست کو بیچ لیں اور چیزیں بیچ لیں. یہ مذہب فروشی جو ہے یہ نہ کریں. یہ بہت بری سپرٹ ہے
उसको चाहे भट्टी साहब करें या कोई साहब करें। नहीं चले और मीर साहब देखे कई लोगों की फील्ड ही मजहब होती है। अब गांधी साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, बड़े या पढ़े बाकी लिखे लोग हैं, गांधी उनका साहब तो की जो रिसर्च है डोमेन ही में मजहब है। हाँ। तो उन्होंने वो बात करें, या वो लोग जो रिलीजियस ये जो मामलात है उनको कवर करते हैं, वो जर्नलिस्ट जो दाएं बाजू की जो ये है हमारे उलमा हजरात को शुरू से कवर करते हैं, वो करें जी। अब एक बंदा है मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, काम ਉਹਦਾ कोई हो रहे उधर हथ नहीं पिया, कोई वीडियो वायरल नहीं ਹੋਈ, तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸਿਸ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ये एक मैं समझता हूँ कि छोटा काम है, छोटा रेडियस है, छोटा कंटेंट है। मैं ये सिर्फ अपने दोस्त और भाई छोटे आफ्ताब इकबाल की अगर बात करूँ, आफ्ताब अनवर की बात करूँ, तो बात ये है कि इसको मैंने 1 मिलियन की नौकरी करते भी देखा है फील्ड में, और 500,000 की भी, और आज अगर फर्ज करें 500,000 नहीं ले रहा तो इसके ख्यालात यही हैं। ये कहीं सेल्फी स्टिक फड़ के ते किसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਈ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ पता नहीं। लेकिन ये जो है मैं ये समझता हूँ कि भट्टी साहब को जरूरत नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश आदमी ने ते खैर ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ